داستان اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اویس کرنی کو خیر التابعین کہا جاتا ہے۔ یہ لقب انہیں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ جب آپ چھوٹے تھے اسی وقت حضرت اویس کرنی کے پتا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے پالن پوشن کی ذمہ داری سنبھالی۔ جب حضرت اویس کرنی نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنی ماں نیبار اور نبینا پایا۔ اس کے بعد سے اویس کرنی نے اپنی ماں کی دیکھ بھال اور خدمت کو اپنا فریضہ بنا لیا۔ اپنی ماں کی اسی سیوا اور خدمت کی وجہ سے حضرت اویس کرنی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت ملی۔ حضرت اویس کرنی کی گنتی صف اول کی تابعین میں ہوتی ہے۔ انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی ماں کافی بیمار اور نابینا تھیں اور وہ انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حضرت اویس کرنی تابعی ہے، صحابی نہیں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے صحابیوں کو حکم دیا تھا کہ تم میں سے جو بھی اویس کرنی سے ملے ان سے دعا کرائے۔ ایک روایت کے مطابق پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر حکم دیا ہے کہ جب تم اویس کرنی سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کریں کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مجر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی سے طلب دعا کا حکم دیا تھا اور بعد میں دونوں صاحبان نے حضرت اویس کرنی سے دعا کروائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت کے قریب 10 سال بعد تک حضرت اویس کرنی کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا لیکن حضرت اویس کرنی کو نہیں تلاش کیا جا سکا۔ روایت میں آیا ہے کہ پھر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت بلال بن رباح کو حضرت اویس کرنی کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال بن رباح حضرت اویس کرنی سے ملے۔ انہوں نے کہا، اے اویس، حضرت عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جس پر حضرت اویس کرنی حضرت عمر اور سید علی مرتضیٰ سے ملے۔ جب حضرت عمر فاروق سے اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اویس کرنی سے کہا، اے اویس، تم اللہ کے رسول کے پاس کیوں نہیں گئے؟ جواب میں حضرت اویس کرنی نے کہا، آپ دونوں حضرت عمر اور حضرت علی نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔ پھر حضرت اویس کرنی نے سوال کیا کہ بتائیے کہ احد کی لڑائی کے دن اللہ کے رسول کے کون سے دانت شہید ہوئے تھے؟ پھر اویس کرنی نے کہا کہ چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے کون سے دانت شہید ہوئے اس لیے میں نے اپنے سارے دانتوں کو توڑ دیا، تب جا کر مجھے قرار آیا۔ حضرت اویس کرنی کی یہ باتیں سن کر حضرت علی اور حضرت علی دونوں زار و قطار رونے لگے۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت اویس کرنی کو ماں کی خدمت اور اطاعت اور حسن سلوک کے حوالے سے بھی خاص شہرت حاصل ہے۔ روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلے گے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ ماں کی خدمت، تو انگلی سے اشارہ کر، جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی تیرے طفیل سے ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اویس کرنی نے اللہ کے رسول کا زمانہ تو پایا لیکن اپنی بوڑھی اور بیمار ماں کو چھوڑ کر کبھی مدینہ نہیں آ سکے اور ماں کی زندگی تک بھرپور ان کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے کہا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، یدی تم خدا کو پہچاننے والے ہو تو اس سے ادھک اچھی اور کوئی وصیت نہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی ونتی کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں تشہد کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ سارے مومنوں و مومنات کو بخش دے، اور یدی تم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو تمہیں سفلتا ملے گی ورنہ میری دعا بیکار ہو کر رہ جائے گی۔
حضرت عمر نے وینتی کی کہ آپ کچھ دیر اس جگہ ٹھہرے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو اپنی جیب سے 2 درہم نکالتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا بدلہ ہے، اور یدی آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر نشچے ہی آپ کو جو جی چاہے پردان کر دے، ورنہ 2 درہم میرے لیے بہت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ لوگوں کو جو کشٹ ہوا ہے اس کے لیے میں क्षमा چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں، کیونکہ حشر کا دن نکٹ ہے اور میں آخرت کے سامان کی تیاری میں لگا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ واپسی کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں حضرت اویس کی مہانتا پیدا ہوئی اور بھیڑ ہونے لگی تو آپ گھبرا کر کوفہ میں رہنے لگے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی کیول حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے وقت سے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی سفارش کی گھٹنا سنی تھی ان کی آپ کو دیکھنے کی لالسا بڑھ گئی تھی، اور اسی تلاش میں کوفہ پہنچ گئے تھے۔ دوستوں، میں نے جتنا ہو سکا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا ہوں۔ جو کچھ بھی غلطی خطا ہوئی اللہ سے توبہ کرتا ہوں، معاف فرمائے، ہمیں سیدھا راستے پہ چلائے، صحیح راستے پہ چلائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے فرینڈس۔